بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اس سے یہ بات سیکھنے کو ملی کہ اگر ازدواجی زندگی فیملی لائف میں کوئی ایسا مسئلہ پرابلم ہو جائے تو شریعت کا قانون مسائل کے جاننے والوں سے پوچھنا چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پرائیویٹ معاملہ ہے، اس میں کسی مولوی مفتی سے کیا پوچھنا۔ اللہ تعالیٰ ایسے پاگل پنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج ایسا غلط طریقہ چل پڑا ہے کہ شوہر طلاق دے دیتا ہے، پھر بھی میاں بیوی ساتھ میں رہتے ہیں، 25 برس ساتھ میں رہتے ہیں۔ کتنا بڑا غلط کام کیا ہے۔ کیا دل میں اللہ کا ڈر نہیں، شریعت کے قانون کا ڈر نہیں؟ کہتے ہیں کہ طلاق دی، اس کو کسی نے نہیں سنا، کوئی اس وقت موجود نہیں تھا۔ کسی نے نہیں سنا تو اللہ تعالیٰ نے تو سنا ہے، اس بات کا ڈر نہیں ہے۔ شوہر نے کوئی غلط بات بول دی تو یقیناً وہ ظالم ہے، لیکن شریعت کا مسئلہ ہے۔ کوئی غلطی سے گولی مار دے تو سامنے والا مر جاتا ہے، وہ گولی یہ نہیں دیکھتی کہ بھول سے ماری ہے۔ اسی طرح طلاق دے دی تو وہ پڑ گئی، چاہے بھول سے دی ہو چاہے غلطی سے دی ہو۔ لہٰذا شریعت کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو کہ اللہ اور رسول کا حکم ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ دنیا کی زندگی بہت معمولی اور چھوٹی سی ہے، اصل آخرت کے جواب کی فکر رکھنی چاہیے۔ اللہ کی ناراضگی اور پوری رات فرشتوں کی لعنت۔ بخاری اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، وفي رواية بات غضبان عليها لعنتها الملائكة۔ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو بستر پر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ شوہر اس عورت سے راضی ہو جائے۔ ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ عورت انکار کرنا چھوڑ دے اور شوہر کی بات مان لے۔ حدیث میں رات کا لفظ ہے، اس لیے کہ عام طور پر میاں بیوی اپنی ذاتی جسمانی ضروریات رات کو ہی پوری کرتے ہیں، لیکن حدیث کے شارحین لکھتے ہیں کہ مطلب ہے انکار کرنا، چاہے دن میں منع کرے یا رات میں منع کرے۔ کسی بھی وقت انکار کیا تو اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت یعنی بد دعا کرتے ہیں۔ اس لیے شوہر کا دل چاہے اور وہ جماع کے لیے بلائے تو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بیوی کے انکار کے سخت نقصانات۔ نمبر 1، اگر بیوی انکار کرتی ہے تو شوہر دوسرا راستہ سوچنے لگتا ہے، یعنی گناہ کا راستہ سوچتا ہے۔ نمبر 2، یہ چیز شوہر کے دل میں نفرت پیدا کرتی ہے۔ نمبر 3، بعض مرتبہ یہ چیز طلاق تک چلی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے عورت کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے شوہر پر چڑھ دوڑتی ہیں اور خاص کر کے اپنی زبان کا بیجا استعمال کرتی ہیں اور ایسی باتیں کہہ دیتی ہیں جس سے شوہر کے دل کو سخت تکلیف پہنچتی ہے۔ بعض مرتبہ شوہر اپنے زبان کے ذریعے سے یا اپنے کسی عمل کے ذریعے سے اس کو ظاہر تو نہیں کرتا، لیکن وہ شوہر اندر سے کڑتا ہے، جس کی وجہ سے یہ چیز عورت کے لیے دنیا آخرت میں نقصان کا ذریعہ اور خسارے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے عورت کبھی بھی اپنے دل کی بھڑاس اپنے شوہر پر نہ نکالے۔ شوہر بہرحال اس کا شوہر ہے، اس کا مقام اور مرتبہ قرآن و سنت کی روشنی میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت و سنت والی زندگی نصیب فرمائے۔ صرف روٹی ہی جلے گی، ہماری زندگی نہیں جلے گی۔ روایتوں میں تو یہاں تک آیا ہے، یعنی اگر عورت چولہے پر روٹی بنا رہی ہے اور شوہر کی طرف سے اس کو بلایا گیا تو اس کو چاہیے کہ شوہر کی بات پوری کرے۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ روٹی چل جائے، کھانا بگڑ جائے، لیکن شوہر کی ضرورت پوری کرے۔ روٹی ہی تو بگڑے گی لیکن ہماری زندگی نہ بگڑے، شوہر طلاق تک نہ چلا جائے، پوری زندگی خطرے میں نہ پڑ جائے، اس کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے۔ وہ آزار جن کی وجہ سے عورت انکار کر سکتی ہے۔ نمبر 1، ہاں اگر کوئی شرعی رکاوٹ ہے، مثلا عورت حیض یا نفاس کے دنوں میں ہے اور منع کر دے تو یہ شریعت کی طرف سے حق ہے۔ نمبر 2، اسی طرح اتنی بیمار ہے کہ اس کی طبیعت تیار نہیں ہے تو منع کر سکتی ہے۔ نمبر 3، دن میں بے موقع بلایا، جب خلوت اور جماع بظاہر مشکل ہو تب بھی انکار کی گنجائش ہے۔ نمبر 4، رمضان کا مہینہ ہے اور فرض روزہ رکھا ہے اور انکار کر دے تو کوئی گناہ نہیں ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ شوہر کے دل میں بیوی کے متعلق نفرت پیدا نہ ہو، اس کے لیے شریعت کا اہتمام۔ سفر سے واپسی پر پہلے سے گھر والوں کو اطلاع۔ ہماری شریعت تو ایسی پاکیزہ ہے کہ اگر کوئی شوہر گھر سے کہیں گیا ہو اور گھر واپس آ رہا ہو تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک گھر مت پہنچو، بلکہ پہلے سے اطلاع دے دو تاکہ بیوی کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جہاد میں تھے۔ جب ہم مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو ہم نے اپنے گھروں میں داخل ہونے کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، تم رات کو یعنی شام کے وقت داخل ہونا، تاکہ پراگندہ بالوں والی عورت کنگھی کر لے اور جس کا شوہر گھر سے غائب تھا وہ زیر ناف بالوں کو صاف کر لے۔ پرانے زمانے میں آج کی طرح یہ موبائل ٹیلی فون سب انتظامات نہیں تھے کہ آنے کی اطلاع دے دی جائے۔ شوہر سفر سے واپس آ رہا ہے تو اچانک گھر پہنچنے سے منع فرمایا۔ اس کا ایک نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر کے گھر میں نہ ہونے کی وجہ سے بیوی میلی کچیلی ہو، زیب و زینت نہ کی ہو۔ شوہر اچانک گھر آ گیا اور میلے کپڑوں میں بیوی کو دیکھا تو ہو سکتا ہے کہ شوہر کے دل میں بیوی کے لیے نفرت پیدا ہو جائے اور یہ چیز ان کے لیے دوری کا ذریعہ بن جائے۔ اندازہ لگاؤ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی احتیاط کی بات فرمائی۔ شوہر کے دل میں بیوی کے بارے میں نفرت پیدا نہ ہو، اس کے لیے شریعت کتنا اہتمام کرتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کوئی بھی ایسی بات جس میں عورت اپنے آپ کو برتری ثابت کرنا چاہے، عورت شوہر کے اوپر اپنا دبدبہ قائم کرنا چاہے، ایسی کوئی بھی بات اگر شوہر عورت کرے گی، اس کی وجہ سے وقتی طور سے ہو سکتا ہے کہ وہ شوہر اس کو نبھا لے، وقتی طور سے ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کام چلا لے، لیکن ایسی عورت کے تعلق سے شوہر کے دل میں کبھی بھی محبت نہیں آ سکتی۔ زہار کی وجہ سے عورت ہمیشہ کے لیے حرام سمجھی جاتی تھی۔ بہرحال حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہی تھیں، ان کی کوئی ادا پر شوہر کے دل میں ارادہ پیدا ہوا، اپنی بیوی کو بلایا، انہوں نے انکار کر دیا تو اس پر حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ زہار کے الفاظ بول دیے، اور جاہلیت کے زمانے میں اس طرح کے الفاظ بولنے کی وجہ سے بیوی کو ہمیشہ کے لیے حرام سمجھا جاتا تھا۔ اب یہ بیوی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے۔ شوہر کا سر دھونا خدمت بھی اور محبت بھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر پر تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کا ایک حصہ دھو رہی تھیں۔ دیکھو اندازہ لگاؤ، یہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ خدمت بھی ہے، محبت بھی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کا سر دھوئے۔ خدمت کی خدمت بھی ہے، محبت اور پیار بھی اس میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کا دکھڑا۔ خود ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھو رہی تھی، اتنے میں خولہ آئیں اور کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، میں میرے شوہر اوس کے لیے آئی ہوں، انہوں نے میرے ساتھ نکاح کیا جب میں نوجوان تھی، مالدار تھی، خاندان والی تھی، شادی کے بعد انہوں نے میرا مال کھایا، بیوی مالدار ہو تو شوہر کو کھلاتی ہے، میری جوانی ختم کر دی، میرا خاندان چھوٹ گیا۔ بعض مرتبہ سسرال جانے کے بعد لڑکی سسرال کی ایسی ہو جاتی ہے کہ اپنے خاندان کو بھی بالکل چھوڑ دیتی ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ خاندان والوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، چچا نانا ماموں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے۔ ہاں، اپنے سسرال کی وجہ سے کم ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بالکل ختم نہ ہو۔ حضرت خولہ نے کہا کہ حضور میں جوان سے بوڑھی ہو گئی، اب میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کیا اور زہار کرنے کے بعد وہ پچھتا رہے ہیں، بتلائیے کیا میں اور میرا شوہر پھر سے جمع ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زہار والے معاملے میں اللہ نے کوئی حکم نہیں اتارا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی، اب تم دونوں نہیں مل سکتے۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے حضرت خولہ نے یہ جواب سنا تو سنتے ہی رونے لگی، شکوہ شکایت کرنے لگی۔ کبھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات کہتی اور یوں کہتی، اے اللہ کے رسول، میرے شوہر نے مجھے طلاق نہیں دی ہے بلکہ صرف زہار کیا ہے۔ پھر حضرت خولہ نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور کہنے لگی، اے میرے اللہ، اب میں کیا کروں، میرے چھوٹے بچے ہیں، اگر باپ کو دے دوں تو وہ برباد ہو جائیں گے، باپ کو بچے نہ دوں تو میں عورت ذات کہاں سے بچوں کو کھلاؤں گی۔ روتی رہی، سر پر ہاتھ مارتی رہی۔ اس وقت کی نشست میں اتنا ہی، اللہ نے زندگی رکھی تو پھر کل یہاں سے آگے شروع کریں گے۔ اپنی دعوات صالحہ میں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔